میاز پارٹ 16 پر آتے ہیں۔ پارٹ 15 کے آخر میں ہم ڈسکریزیا کی بات کر رہے تھے۔ تو ہانیمن اسکول آف تھاٹ نے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا ہے جنہیں اسٹڈی کرنے کی اور ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بیماریوں کے پیچھے جو اسباب ہیں، جو راز ہیں، ان سے پردہ اٹھا سکیں۔ ہانیمن نے اپنی کتاب کرونک ڈیسیزز والیوم 1 میں لکھا کہ میں 1816 سے مسلسل دن رات اس کوشش میں رہا کہ ہومیوپیتھک دعائیں جو اس وقت میرے پاس تھیں وہ کرونک امراض کو مکمل طور پر ٹھیک کیوں نہیں کرتی۔ میں نے ان ہزاروں امراض کو گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کی جو درست دعائیں دینے کے باوجود ٹھیک ہو کر پھر دوبارہ ظاہر ہو جاتی تھیں، یعنی تمام ایسے مزمن امراض جن کا تعلق جنسی بیماریوں سے نہ ہو، نان وینیریل کرونک ڈیسیز۔ مجھے معلوم ہوا کہ ایسی بیماریوں کو جب ہم ظاہری طور پر ٹھیک کر دیتے ہیں تو یہ دراصل ان کا جزوی حصہ ہے جو ٹھیک ہوتا ہے، جبکہ بیماری جسم کے اندر دور گہرائی تک چلی جاتی ہے اور ہم اس کو اکھاڑ نہیں پاتے، بلکہ ہم صرف جزوی طور پر ٹھیک کرتے ہیں۔ تو بیماری کو اس طرح دور کر دینا دراصل بیماری سے شفا یابی نہیں کہلاتا۔ آپ مریض کو مکمل شفا یابی سے ہمکنار نہیں کر سکتے۔ شروع پریکٹس میں ہانیمن کو اپنی دعاؤں کے ساتھ تجربے ہوتے تھے، تو آج کل کم و بیش ہمیں بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم چند ایک نامور علامات کو بنیاد بنا کر کسی بھی کیس میں مریض کو دعا دے دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ سوائے جز وقتی فائدے کے، پارشل ریلیف کے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ البتہ جو ایکٹیو میازم ہوتا ہے وہ ذرا نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، یوں سمجھ لیں وہ خوابیدہ حالت میں چلا جاتا ہے اور معالج اور مریض سمجھتا ہے کہ وہ شفا یاب ہو گیا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب بھی ایسے مریض پر کوئی ایکسائٹنگ کاز سامنے آتا ہے، جیسے سردی یا موسم کی سختی میں مریض، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی گہرا صدمہ پہنچ گیا، چوٹ لگ گئی، فضائی موسمیاتی تبدیلیاں آ گئیں، جذبات میں اونچ نیچ ہو گئی، کاروبار میں بہت زیادہ لاس ہو گیا، کوئی لو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی، غذا میں بد پریزی آ گئی، تو کیا ہوتا ہے؟ وہی مرض کسی اور شکل میں واپس آ جاتا ہے اور یوں مریض کی صحت کے ساتھ بیماری کی آنکھ مچولی جاری رہتی ہے اور اچھے نتائج نہیں ملتے۔ لیکن جب ہم میازم کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں اور میازمی علامات کو سامنے رکھ کر دعا تجویز کرتے ہیں تو مریض کو شفا یابی ہوتی ہے۔ البتہ ایک استثنائی حالت بھی ہے جہاں آپ میازم کی بنیاد کے بغیر مریض کو دعا دیں گے۔ وہ کیسے؟ وہ یوں کہ اگر کوئی مریض لا علاج بیماری میں مبتلا ہے اور بیماری بہت دور تک قوت حیات کو نقصان پہنچا چکی ہے اور شفا یابی کی کوئی امید نہیں، وہاں اگر آپ میازم کو بنیاد بنا کر دوائی دیتے ہیں تو عین ممکن ہے مریض کو الٹا نقصان پہنچ جائے اور اس کی زندگی مزید مختصر ہو جائے، جیسا کہ شوگر کے ایڈوانس کیسز میں، کینسر کی آخری سٹیج میں، ٹی بی کی 3rd سٹیج میں ہمیں میازم کو بنیاد بنا کر دعا دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بس ہلکی پھلکی دعائیں مریض کو اس انداز میں دینی چاہیے کہ مریض کو جز وقتی فائدہ ہوتا رہے، کام چلتا رہے، پارشل ریلیف ملتا جائے، زندگی کے دن پورے ہوتے رہے۔ یہ ایک
ایکسیپشنل کنڈیشن ہے، جسے ہم نے کہا کہ ایک استثنائی حالت ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایکیوٹ میاز کی کارستانی کے سبب، جیسے ٹائیفائڈ بخار ہو، اسکارلیٹ فیور ہو، یہ ایکیوٹ میاز کی مثالیں ہیں، اور یہ کرونک میاز کو جسم کے اندر ابھارنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ان کی وجہ سے کرونک میاز جاگ اٹھتے ہیں، اور کسی بھی اور سبب جب کرونک میاز جاگ اٹھتے ہیں تو جسم کے اندر کرونک میاز کا ثانوی مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اور جس کا سبب، جیسے ہم نے کہا، حاد میاز ہوتے ہیں، ایکیوٹ میاز۔ اور جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے کہ ایکیوٹ میاز جو ہوتے ہیں ان کا سیلف لمیٹنگ ریئیکشن ہوتا ہے، یعنی یہ اپنا کام کر کے ایک خاص مدت کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، جسم کے اندر یہ تو اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن جو کرونک میاز اندر چھپے یا سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جنہیں عام حالت میں قوت حیات اپنی جگہ اور اپنی اوقات میں رکھتی ہے اور اپنا کام روٹین کے مطابق کرتی رہتی ہے، لیکن قوت حیات ایکیوٹ میاز کے سبب جو ہی ڈسٹرب ہوتی ہے تو اندر بیٹھے کرونک میاز کو موقع مل جاتا ہے اور وہ اپنی کارستانی شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری بالمثل دعا بعض اوقات کام نہیں کرتی یا جزوی کام کرتی ہے اور فیل ہو جاتی ہے۔ وجہ، کیونکہ ہم نے دعا کا انتخاب نیچے چھپے کرونک میاز کو مد نظر رکھ کر نہیں کیا۔ ہمیں مریض کی موجودہ علامات کے مطابق جس دعا کا انتخاب کرنا تھا، لازم تھا کہ اس وقت کے ایکٹیو میاز کا بھی احاطہ کرتی، تب وہ کام پورا کرتی۔ چونکہ ہماری منتخب شدہ بالمثل دعا کا نیچے تہ میں موجود ایکٹیو میاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا تھا، لہذا اس نے جزوی فائدہ کیا یا بہت تھوڑا فائدہ کیا یا پھر بالکل نہیں کیا اور فیل ہو گیا۔ لہذا لازم ہے کہ ہم ایسی دعا کا انتخاب کریں جو میاز کی خصوصیات بھی رکھتی ہو، اس ایکٹیو میاز کی خصوصیات رکھتی ہو، کہ تاکہ مریض کو مکمل شفا یابی ہو سکے اور میاز کی کارستانیوں پر قابو پایا جا سکے جو اس وقت قوت حیات کے ساتھ گڑبڑ میں مصروف ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں، اگلے لیکچر میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔